میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا شوہر شادی کی پہلی رات ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک پل کو تو مجھے شک ہوا کہ شاید وہ کوئی ذہنی مریض ہے اور میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ ارمانوں کی سیج پر میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا، وہ میرے قریب آیا اور ایک دم سے اس نے تکیہ اٹھایا تو میرا دل ڈوب گیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں میرے ذہن میں ہزاروں سوال آ گئے تھے کہ اس نے تکیہ کیوں اٹھایا؟ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ کیا تکیہ اٹھا کر کہیں اور سونے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ باتیں سوچ کر تو میرا دل مکمل طور پر ڈوب گیا تھا اور مجھے اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں سر اٹھا کر اسے دیکھتی کہ میرا شوہر تکیہ اٹھا کر کیا کر رہا ہے۔ خیر میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر ایک چھوٹے سے اسٹول کے اوپر کھڑا تھا اور سامنے ایک روشن دان تھا جس میں وہ تکیہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حیران و پریشانی میں اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ چھوٹا سا روشن دان تھا جس میں تکیہ پوری طرح سے فٹ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح روشن دان مکمل طور پر بند ہو جائے۔ اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو روشن دان کو بند کرنے کی سمجھ بھی آتی تھی، لیکن رات کے وقت کون سی ایسی آفت آ گئی تھی جو مجھ سے کسی قسم کی بات کیے بغیر ہی روشن دان کو بند کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور میرا ذہن اس وقت نہ جانے کیا کچھ سوچ رہا تھا، کیونکہ مجھے کہیں سے بھی ایک نارمل انسان وہ نہیں لگ رہا تھا، جو شکل سے بہت پریشان تھا اور اس کی حرکات بھی نارمل انسانوں کے جیسی نہیں تھی۔ خیر میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں نئی نویلی دلہن ایک رات کی اپنے منہ سے کیا پوچھتی؟ 10 منٹ بعد اس نے روشن دان کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اسٹول سے نیچے اترا، اسی وقت میں نے اپنا گھونگھٹ جلدی سے نیچے گرا دیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ اپنے گھر میں جیسے زندگی میں گزار رہی تھی مجھے اس سے چھٹکارا مل گیا تھا اور خدا خدا کر کے میری شادی بھی ہو گئی۔ لیکن شوہر کی اس حرکت نے تو میرا دل ہی برا کر دیا تھا۔ بجائے خوش ہونے کے میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، میں نے سوچا کہ خود ہی بتا دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا ہو۔ ایک تو میں ایسی لڑکی تھی جو ہر بات کی گہرائی میں جانا چاہتی تھی، چھوٹی سی چھوٹی بات میں مجھ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی تھی۔ میرے سامنے اگر کوئی معمولی سی حرکت بھی کر لے تو میں وجہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میری طبیعت میں تجسس حد سے زیادہ تھا۔ بچپن سے میری یہی عادت تھی۔ میرے گھر والے بھی کچھ عجیب حرکتیں کرتے تھے تو میں اس بات کی تہ میں جاتی تھی کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے والدین حیات نہیں تھے اور میں نے اپنے تایا کے گھر میں پرورش پائی تھی، جہاں پر میں ایک بدترین زندگی گزار رہی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کب میری شادی ہو اور میری جان اس اذیت سے چھوٹ جائے۔ میں سوچتے سوچتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ میرا شوہر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے اور میرا گھونگھٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے سوچوں کے سمندر میں ڈوبا دیکھ کر طلحہ نے اپنا گلا کھنکارا تو میں اپنی حواسوں میں واپس آ گئی اور مجھے یاد آیا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ طلحہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، پھر پوچھا کہ تم پریشان لگ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے طلحہ کا لہجہ تلخ سا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ہر دلہے کی طرح اسے بھی شاید یہی وہم ہو گیا ہو کہ کہیں اس کی دلہن اس شادی سے ناخوش تو نہیں، کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ خیالات سوچتے ہی میں نے فوراً سے خود کو نارمل کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر شادی کی پہلی رات کسی قسم کا شک اپنے دل میں بٹھا لے۔ میں نے کہا کہ بس تھکاوٹ کی وجہ سے میرے سر میں درد ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر جیسے اسے سکون سا آ گیا، پھر میں نے بھی شرماتے ہوئے مسکرایا اور وہ میرے حسن کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنے لگ گئے۔ اور کیوں نہ کرتے، میں تھی ہی اتنی حسین اور میری ساری خوبصورتی میرے شوہر کے لیے ہی تو تھی۔ شادی سے پہلے ایک نظر میں نے طلحہ کو دیکھا تھا، وہ مجھے اچھے لگے تھے۔ خیر یوں ہماری زندگی کی شروعات ہوئی۔ روشن دان والا خیال جھٹک کر میں نے پوری توجہ اپنے شوہر پر مرکوز کر دی تھی اور وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں ان کی والدہ اور چھوٹا بھائی رہتے ہیں اور مجھے خاص تلقین کی کہ میں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں۔ مجھے بھی بھلا کیا ضرورت تھی ساس اور دیور کے ساتھ بلا وجہ جھگڑا کرنے کی۔ میں تایا کے گھر میں جس طرح کی ذلت بھری زندگی گزار کر آئی تھی تو مجھے اپنا سسرال جیسے کسی جنت کی مانند لگ رہا تھا۔ پہلے دن تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے نئے گھر کو جنت بناؤں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں آ گئی ہوں۔ خیر شادی کی اگلی صبح سب کچھ نارمل تھا۔ میرا سسرال زیادہ امیر کبیر نہیں تھا، جیسے ہم لوگ تھے یہ لوگ بھی ویسے ہی تھے، تو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ان کا رہن سہن بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ میری تائی کے گھر کا رہن سہن تھا۔ شادی کی صبح میں کچن میں گئی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں بنا لیتی ہوں۔ یہ سب میں نے ساس کا دل جیتنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے گھر پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو عورت گھر کا سارا کام کرتی ہے وہی گھر کی اصل مالکن ہوتی ہے۔ میں نے اپنی تائی کو دیکھا تھا کس طرح انہوں نے سارے گھر کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ تائی کے سامنے تو میری ایک نہیں چلتی تھی، لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور اب مجھے وہی طریقہ اپنانا تھا۔ ساس تو خوش ہو گئی اور فوراً کچن میرے حوالے کر دیا۔ میرے شوہر اور دیور بھی مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کی یہ خوشی دیکھ کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ عورت بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہے، مرد اس سے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے اور نکلوا لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو۔ ایک عورت شوہر کے لیے تسکین اور گھر کے لیے مشین ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بچوں کی رکھوالی پر تعینات
बर्बाद हो जाती है। और हैरत की बात ये थी कि सारी औरतें हर काम खुशी खुशी से कर लेती थी, लेकिन मैं उन बेवकूफ़ औरतों में से नहीं थी। काम करने के पीछे मेरा मकसद सबको खुश करना नहीं था, बल्कि अपना घर अपने काबू में करना था। सास नामी इस मखलूक का फन तो मैंने पहले ही दिन कुचलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सास से मुतालिक इस किस्म के खौफनाक किस्से मैं सुन चुकी थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी असल परेशानी की वजह आगे जाकर सास नहीं, बल्कि मेरा अपने शोहर ही बनने वाला है। सारा दिन घर के सारे काम खुश उसलूबी से निपटाने के बाद मैं रात को फिर से तैयार हो गई। मैंने मेकअप किया और अच्छा जोड़ा ज़ेब तन करके मैं तलहा का इंतजार करने लगी, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। बोरियत से बचने के लिए मैंने मोबाइल उठाया और देखने लगी। अचानक मेरी नजर उस तकिए पर गई जो अभी तक रोशनदान में फंसा हुआ था। मैं उठकर रोशनदान के सामने आकर खड़ी हो गई और रोशनदान से तकिया निकालकर वापस बेड पर रख दिया। मैंने रोशनदान की दूसरी तरफ झांका नहीं था, क्योंकि एक तो मेरा कद छोटा था और स्टूल भी बाहर पड़ा हुआ था। मुझे झांकने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं फिर से मोबाइल उठाकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद तलहा अंदर आ गए और फिर मैंने उनको खाना दिया। मुझे इस तरह से तैयार देखकर उन्होंने एक बार फिर से मेरी तारीफों के पुल मारने शुरू कर दिए। इस घर में मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। मुझे वाकई लग रहा था कि मैं अपने घर में आ गई हूँ, और तलहा की मोहब्बत ने मुझे सरशार कर दिया था। मुझसे बातें करते करते अचानक ही तलहा के तेवर बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसने एक बार फिर से तकिया उठाया और स्टूल रखकर रोशनदान में तकिया उसमें डालने लगा। मैंने आज भी कोई सवाल नहीं किया, इस उम्मीद से कि वो खुद ही बताएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये 1 या 2 रातों की बात नहीं थी, ये सिलसिला चल निकला था और रोजाना रात को यही होने लगा। सोने से पहले वो रोशनदान में तकिया रखना नहीं भूलता था। जब उसने मुझे कुछ न बताया तो मैंने ही सवाल कर डाला कि दिन को तो आप इस रोशनदान में तकिया नहीं रखते, हालांकि वो दिन में रोशनी आती है, तो आप रात होते ही क्यों रख देते हो, हालांकि रात में तो अंधेरा होता है। मेरे इस तरह से अचानक सवाल करने पर उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि अरूबा, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को रात को कोई देखता है इस रोशनदान से। तलहा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। भला हम दोनों को कौन देखेगा? मेरे घर में मेरी सास और मेरे देवर के अलावा तो कोई भी नहीं था, और वो दोनों ही इस किस्म की गैर इखलाकी हरकत क्यों करेंगे भला? इस बात का दूसरा मतलब यही निकलता है कि पहर जब सब घर वाले सो रहे हैं तो घर की पिछली तरफ कौन हो सकता है? धड़कते दिल के साथ मैंने स्टूल रखा और थोड़ा सा ऊपर होकर रोशनदान के पीछे झांका तो मेरे सामने का मंजर देखकर रूह फना हो गई। सामने मुझे एक वजूद नजर आया जिसने अपने आप को एक शाल में लपेटा हुआ था, लेकिन देखने से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कोई लड़की थी। ये मंजर देखकर तो मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया और मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। रोशनदान वाली बात यानी कि तलहा का इस तरह से पर्दा रखना बेमायने नहीं था और ना ही उन्हें कोई वहम था, बल्कि उन्हें 100% ही यकीन था कि वहां से कोई झांकता है। मैंने सोचा कि अपने कमरे के पिछले हिस्से की तरफ जाकर देखती हूँ वो लड़की कौन है। जब मुझे यकीन हो गया कि वो लड़की है तभी मैं घर के पिछली तरफ गई, वरना किसी मर्द को देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इस तरह से आधी रात को घर के पिछले हिस्से की तरफ जाती जहां पर रोशनदान था। मुझे देखकर जो भी थी भागने की कोशिश कर रही थी कि मैंने अचानक से उसका शॉल पकड़ लिया और शॉल को खींचकर उसके वजूद से अलग कर दिया। उस लड़की को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन अक्सा थी। हाँ, मेरी अपनी सगी बहन अक्सा, जिसकी उम्र उस वक्त 19 साल थी। वो मुझसे 5 साल छोटी थी। मेरी उम्र 24 साल थी और मैं हैरान थी कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी। आधी रात को वो यहाँ आई हुई थी। मुझे देखकर उसने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने कमरे तक लाई और उससे सवाल किया। मैंने उससे पूछा कि अक्सा, ये क्या हरकत है? आधी रात को तुम मेरे घर में और वो भी मेरे कमरे में झांक रही थी। मेरे शोहर की खुलवत में झांकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं उससे सवालात कर रही थी और एक ही पल में हजारों सवालात जहन में उभरने लगे। ये सब क्या हो रहा था? मेरी समझ से बाहर था। मैं उस वक्त वहां पर किसी को भी तसव्वुर कर सकती थी, लेकिन मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी छोटी बहन जो कि अभी सिर्फ 19 साल की है वो ये हरकत करेगी। मेरी बात सुनकर उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी क्योंकि हमारी माँ हसीन थी। लंबे बाल उस वक्त जूड़े से खुलकर उसके माथे पर बिखर गए थे और मैं उसका सोगवार हुस्न देख रही थी। वो क्यों रो रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे कुछ पता भी नहीं था, बस वो रोए ही जा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी दीदा दिलेर हो गई हो कि आधी रात को अपने घर से मेरे घर तक आ गई और तुम्हें किसी ने देखा तक भी नहीं। यह आज रात की बात नहीं है, तुम रोजाना यहाँ आती हो, इसीलिए मेरा शोहर रोशनदान में तकिया रख देता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मेरे शोहर को मालूम हो गया कि मेरी ही छोटी बहन हमारी खलवत में झांकती है तो मेरी उनकी नजर में क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें एहसास है? मैंने गुस्से से सवाल किया तो वो फट पड़ी। सच बात तो ये है आपी कि आपके शोहर की कोई इज्जत ही नहीं है, बल्कि आपके शोहर ने तो मेरी इज्जत को भी दागदार करके रख दिया है, अक्सा ने कहा और एक बार फिर से रोने लग गई। मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया था उसकी बात सुनकर कि वो क्या बोल रही थी। मेरे लिए इन बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा शोहर इतना अच्छा है और तुम उसकी छोटी बहन जैसी हो। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अक्सा से कहा, लेकिन मैं उस सोच में पड़ गई थी कि मेरी बहन इतना बड़ा इल्जाम मेरे शोहर पर क्यों लगाएगी भला? मेरे शोहर के साथ तो मैंने चंद दिन ही गुजारे थे इस घर में, लेकिन अपनी बहन के साथ मैंने 19 साल गुजारे थे। वो हमेशा से एक जज्बाती लड़की थी, अपनी धुन में रहती थी, तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैंने उसे कई मरतबा अपने करीब करने की कोशिश
کی کہ ہم دونوں تایا کے گھر میں رہتی ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم آپس میں دوستی کر لیں، لیکن ہمارے بیچ ہمیشہ اس نے خود ہی فاصلہ رکھا۔ لیکن اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ اگر وہ سچ بول رہی تھی تو پھر آدھی رات کو وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ تھا۔ اس کا جواب مجھے اکثر سے چاہیے تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے بتایا کہ آپی، جب آپ کا رشتہ آیا تھا تو میں طلحہ کے پاس گئی تھی ان کو پانی دینے کے لیے، اور اسی وقت اس شخص کی بری نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے میرا جینا عذاب کر دیا تھا۔ آپ کی شادی 2 مہینے بعد طے پائی تھی، اور 2 مہینوں میں ہر طرح سے آپ کے شوہر نے مجھے اذیت پہنچائی۔ میں چھوٹی تھی، بے وقوف تھی، اس کی محبت بھری باتوں میں آ گئی اور اپنا سب کچھ گوا دیا۔ آپ کا شوہر مجھے بلیک میل کرتا، اس کے پاس میری کچھ نازیبند تصاویر ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے اور میرا غلط استعمال کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری آپی سے ہو جائے، لیکن اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ میں روزانہ رات کو اسی لیے یہاں آتی ہوں کہ میں وہ سارے ثبوت مٹا سکوں جو اس کے پاس ہیں۔ میں آپ دونوں کی خلوت میں نہیں جھانکتی، بلکہ یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا شوہر گہری نیند میں سو چکا ہے تو میں کسی طرح گھر کے اندر داخل ہو کر وہ سب ثبوت مٹا دوں جو اس کے لیپ ٹاپ میں ہے۔ مجھے نیند نہیں آئی، نیند آتی بھی تو کیسے؟ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ ایک طرف میرا گھر تھا، دوسری طرف میری چھوٹی بہن کی عزت۔ اگر اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتی تو میری بہن کی عزت کو خطرہ تھا، اور اگر اپنی بہن کی عزت کے لیے کوئی قدم اٹھاتی تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ انہی سوچوں میں صبح ہو گئی تھی۔ صبح جب طلحہ آئے تو میرا دل ان کی طرف دیکھنے کو بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ میری بہن رات کو یہاں آتی ہے، ان کو ساری بات بتائی تھی، اس لیے ان کا سارا دھیان روشن دان کی طرف ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے بات چیت بند کر دی تھی، میرا دل ان سے بات کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں کافی دن گزر گئے۔ میں اپنی میکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میری تائی وہاں پر مجھے برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک طرح سے میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس گھر میں آئی تھی، اور اب میرے پاس یہاں رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن میں اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ خیر، میں ایک بار پھر ہمت کر کے تائی کے گھر گئی۔ وہاں پر میں نے دروازہ بند کر کے اکثر سے دوبارہ پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ طلحہ نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور ان 2 مہینوں میں وہ بھی اس کے ساتھ کھلونا بنتی رہی کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ طلحہ نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور 2 مہینے استعمال کیا، اور آخر میں یہ کہہ کر اس نے شادی کر لی کہ میں گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی کر رہا ہوں۔ اپنی اور اپنی بہن کی بے بسی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن اس بار میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دیور اور میری ساس وہاں پر آ گئے، اور طلحہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں چلا رہی ہوں، تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میری اور میری بہن کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے سارا ماجرا اپنی ساس کے گوشت گزارا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا اور شرمندہ ہو کر چلا گیا تھا۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کی حمایت میں کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی، مجھ سے بولیں گی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی چپ نے مجھے سارے جواب دے دیے تھے، یعنی کہ وہ سب جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بد کردار ہے، ورنہ کون سی ماں اتنا بڑا الزام سننے کے بعد خاموش رہ سکتی تھی؟ وہ سر پکڑ کر نیچے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ کمرے سے پھر باہر آئی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور انہوں نے میری بہن کی فون کال جو ریکارڈ کیے ہوئے تھے میرے سامنے کر دیے۔ وہ سب سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان آ گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن میرے شوہر کو دھمکیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور اس سے شادی کر لے، ورنہ وہ ہم دونوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ ہاں، یہ میری بہن کی آواز تھی اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ شرمندگی کے دلدل میں دھستی جا رہی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا اور خود کو کوسنے لگی۔ میں نے اکثر کی باتوں پر یقین کر کے اپنے شوہر کی اتنی بدنامی کروائی ہے۔ گھر والوں کے سامنے میرے شوہر نے کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں اس کا ثبوت دوں گا، اور اگلے ہی دن اس نے اکثر کو کسی ہوٹل میں بلایا اور مجھے پچھلی والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ میں برقع پہن کر ان کے پیچھے بیٹھ گئی، ان کی ساری گفتگو سنی۔ قصور میرے شوہر کا نہیں تھا۔ اصل میں جب اکثر پانی دینے طلحہ کے پاس گئی تھی تو اس کا اپنا دل طلحہ پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہر قسم کی کوشش کی کہ طلحہ اس سے شادی کر لے، لیکن طلحہ ایک شریف انسان تھے، انہوں نے اسے چھوٹی بہن کی طرح سمجھا، لیکن وہ پکی تھی اور وہ ہر حال میں میرا گھر توڑنا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر طلحہ اسے نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے وہ میرے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے، ہمارے رشتے میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اتنی دیدہ دلیری سے رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے گھر آ جاتی تھی۔ طلحہ کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ روشن دان سے جھانکنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن ہی ہے، لیکن وہ اس کا پردہ رکھ رہا تھا میرے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر ایک نیک انسان ہے۔ میں نے اکثر کے پاس جا کر اسے بتایا کہ مجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میری بہن ہے، اسے معاف کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ بن ماں باپ کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اور اکثر کی طرح بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ اکثر کو میں نے بہت سمجھایا، لیکن اسے اثر تب ہوا جب مجھے اور طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا۔ پھر اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے شادی کر لی۔ اب میں اور میرے گھر والے سب پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔